کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب اس بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اس کو اپنی شان و شوکت، اپنے محل دولت وغیرہ دکھاؤں گا تو یہ ضرور میری بات مان لے گی۔ اور جب فلومینا نے یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی اس کی بات نہ مانی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دو جہاں صرف اس کو ایک وقت کا پانی اور ایک وقت کی روٹی دینی ہے۔ اور فلومینا اس تہہ خانے میں بند رہی 36 دن تک۔ وہاں بند رہنے کے بعد اس کو امید کی ایک کرن نظر آئی کہ مقدسہ مریم بچہ یسوع کے ساتھ اس پہ ظاہر ہوئی۔ مقدسہ مریم نے اس کو تسلی دی، اس کو کہا کہ بیٹی فکر نہیں کرو، تمہیں آج سے 4 دن بعد یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک انسان اور خاص طور پہ ایک چھوٹی بچی 13 سال کی قید خانے میں پڑی ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن مقدسہ مریم نے ساتھ ہی کہا کہ بیٹی تم خوش نہ ہو، کیونکہ جب تم یہاں سے نکالی جاؤ گی تو تم پر اتنے ظلم توڑے جائیں گے کہ تم کہو گی کہ موت میرے لیے زیادہ اچھی ہے۔ لیکن میں جبرائیل فرشتے کو تمہارے لیے مقرر کروں گی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے میری حفاظت کرتا رہا کہ وہ تمہاری بھی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح ہوا، جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کو کوڑوں سے مارا گیا، اس کو روم کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اس کو لنگر ایک باندھ کر دریا میں پھینکا گیا، اور وہاں بھی فرشتوں نے اس کی مدد کی اور اس کو لنگر کھول کر بغیر کپڑے گیلے ہوئے دریا سے باہر نکال دیا۔ اور جب اس پہ ظلم کیے جاتے تھے تو رات کو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا، وہاں پہ فرشتے اس کے پاس آتے اور اس کو پاک تیل سے مسح کرتے تو وہ تندرست ہو جاتی۔ اور بادشاہ ہر دفعہ یہ چیز دیکھ کر بہت غضبناک ہوتا، اور کیونکہ جب وہ ٹھیک ہوتی تو وہ لوگ جو اس کو دیکھتے تھے وہ اس کے خدا پر ایمان لاتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جادوگرنی ہے، اس کے اوپر تیر گرم کر کے چلاؤ، کیونکہ آگ جو ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے تیر چلائے، لیکن اس دن اس آگ کے اوپر بھی جادو اثر کر گیا، کیونکہ وہ خدا کا جادو تھا۔ وہ تیر جب مقدسہ فلومینا کی طرف گئے تو وہ پلٹ کے واپس آ کے تیر چلانے والوں کو لگے۔ بادشاہ اس بات سے بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ میرے آدمیوں کو مار رہی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کا سر قلم کر دو، تاکہ نہ یہ رہے گی اور نہ میرے آدمی مارے جائیں گے اور نہ لوگ جو ہے اس کے مذہب کی طرف برگشتہ ہوں گے۔ تو اس دن اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور وہ چھوٹی بچی جو مرتے دم تک یسوع مسیح کی وفادار رہی، اس نے زندگی کا تاج پایا۔ اور یہ واقعہ اگست کی 10 تاریخ کو پیش آیا، اور مقدسہ فلومینا کی عید 11 اگست کو منائی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کی شہادت ہو گئی تو اس کو اس قید خانے میں تہہ خانے میں دفن کر دیا گیا، اور 1500 سال بعد اس کی جو ہڈیاں تھیں وہاں سے ملی، تو ان کے ملنے پر ہی ایک دم سے اس کے وسیلے سے معجزات شروع ہو گئے، اور اتنے لاتعداد معجزات ہوئے کہ ان کو دیکھتے ہوئے پوپ صاحب نے، پوپ لیو 12ویں نے اس کو مقدس قرار دیا، اور پوپ گریگری 16ویں نے 30 جنوری 1837 کو اسے دوبارہ مقدسہ قرار دیا، اور کیتھولک کلیسیا کی تمام رسوم اور بقا کے لیے اسے عزت بخشی۔ اور پوپ پائس 9ویں نے اسے مقدسہ مریم کے بچوں کی مربی کا خطاب دیا،
اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اب سے لے کر زندہ روزنی مقدسہ فلمینا کی محافظت میں ہوگی۔ پوپ مقدس پائس نے مقدسہ فلمینا کے ساتھ کلیسیائی بستگی کو پوری دنیا میں عام کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ مقدسہ فلمینا کے متعلق موجودہ فیصلے اور اعلانات اب سے لے کر ہمیشہ تک مؤثر رہیں گے، اور ان کو ختم کرنا جس سے مقدسہ فلمینا کی عزت میں کمی ہو کسی کو اختیار نہیں، اور ایسا کوئی بھی فیصلہ کالعدم سمجھا جائے گا۔ اس لیے مقدسہ فلمینا جو کہ زندہ روزنی کی مربی بھی ہے، وہ اس لیے ہے کہ پولین جیریکوٹ جنہوں نے پولین جیریکوٹ ہماری زندہ روزنی کی بانی ہے، جب انہوں نے شروع کیا تھا تو انہوں نے اس لیے اس کو ساتھ شامل کیا کیونکہ یہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا تھی، اور مقدسہ فلمینا کی وساطت سے، مقدسہ فلمینا کی سفارش سے پولین جیریکوٹ کو تندرستی ملی، اور اس لیے انہوں نے جب لیونگ روزی شروع کی تو اس کا نام لیونگ روزی ایسوسی ایشن آف سینٹ فلومینا رکھا، اور اس کے بعد ہی پوپ صاحب نے اس کو مقدسہ فلمینا کے بچوں کی مربی قرار دیا۔ اور آج بھی مقدسہ فلمینا کی سفارشوں سے ہم یہ نہیں کہتے کہ مقدسہ فلمینا کے سامنے دعا کرنے سے، بلکہ مقدسہ فلمینا کی سفارشوں سے بہت سے معجزات ہوتے ہیں، بہت سے بیمار تندرستی پاتے ہیں، بہت سے جو شیطانی چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی رہائی پاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بھی مقدسہ فلمینا کا نوینہ پڑھیں یا مقدسہ فلمینا سے سفارش طلب کریں تو آپ بھی ضرور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے، پورے لیونگ روزنی سینٹر پاکستان کی طرف سے اور یو ایس اے سینٹر کی طرف سے آپ سب کو مقدسہ فلمینا کی عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو ان علامات سے واقفیت نہیں ہے۔ خدا اپنے مقدسین کے ذریعے عجیب کام ظاہر کرتا ہے، اور اسرائیل کا خدا اپنے لوگوں کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ مقدسہ فلومینا کا پاک جسم مئی 1802 کو کھدائی کے دوران ملا۔ یہ کھدائی ایک زمین دوز قبرستان میں کی جا رہی تھی، اور وہاں سے ایک پتھر نمودار ہوا جو اپنی بناوٹ کے لحاظ سے منفرد تھا۔ یہ پختہ مٹی کا بنا ہوا تھا جس پر کنوارپن اور شہادت کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ مقدسہ فلومینا کی شہادت کے متعلق ہمیں ان علامات سے پتہ چلتا ہے، جبکہ علامات کا انکشاف خود مقدسہ نے مختلف لوگوں پر کیے۔ پہلا نشان لنگر کا ہے۔ یہ نشان نہ صرف طاقت اور امید کا نشان ہے بلکہ شہادت کا نشان بھی ہے۔ مقدسہ فلومینا کو بادشاہ کے کہنے پر دریائے تبر میں گردن میں لوہے کا لنگر ڈال کر پھینک دیا گیا، لیکن فرشتے اسے ہوش دریا کی گہرائیوں سے نکال کر لے آئے۔ دوسرا نشان تیر ہے، جو خدام یسوع مسیح کے لیے شہادت پانے والوں کی کپڑوں پر اذیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ مقدسہ کو بھی تیروں سے چھلی کیے جانے کا حکم ملا، لیکن تیر انہی سپاہیوں کو جا لگے جنہوں نے اسے مارنے کے لیے چھوڑے تھے۔ کھجور کا نشان پتھر کے تقریباً درمیان میں ہے۔ کھجور ایک شاندار فتح کا نشان ہے۔ چونکہ مقدسہ نے خدام یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان قربان کی تھی، اس لیے کھجور کا نشان دیا گیا۔ کوڑے کا نشان جو دھات اور چمڑے سے بنایا جاتا ہے، جب ان کو استعمال کیا جاتا تھا تو بے گناہ مسیحیوں کا جسم اتنا زخمی ہو جاتا کہ ان کو آخرکار موت آ جاتی۔ دو تیر جو اس طرح کھودے گئے ہیں کہ ایک کا منہ اوپر کی طرف اور دوسرے کا منہ نیچے کی طرف ہے، یہ اذیت میں کمی اور تیروں کی موجزانہ واپسی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب تیر مقدسہ کی طرف پھینکے جاتے تو وہ خود واپس پلٹ کر سپاہیوں کو جا رکھتے تھے۔